الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، انسان کے اگر ارادے مضبوط ہوں، اللہ کی ذات پر اس کو پکا یقین ہو، مکمل یقین ہو، تو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، چاہے وہ سامنے والا جتنا بھی طاقتور اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ آج سنانے جا رہے ہیں آپ کو ایک حیران کن اور سبق آموز واقعہ، اللہ کے اس نیک بندے جو فقیر کہلاتے ہیں، ان کا ایک ایسا قصہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے چیتے سے جنگ کی اور وہ چیتا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام بن گیا، آپ کا مرید بن گیا۔ نماز کی حالت میں جب چیتا آ گیا تو اس بوڑھے بابا نے کیا کیا، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو آئیے پیارے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہرات میں کافروں کا ایک گاؤں تھا جہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہی ہوا جب ایک فقیر بابا کا گزر اس گاؤں سے ہوا تو فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ جب بوڑھے فقیر بابا کو انہوں نے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ بوڑھے بابا نے برداشت کیا کیونکہ ان کو ان لوگوں پر بہت رحم آ رہا تھا کہ یہ کس جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا۔ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ کہنے لگے کہ اے بھائی، تم انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمارے گاؤں میں رہنے لگو گے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس جگہ پر رہنے لگے۔ وہ لوگ آپ کا خیال رکھتے ہی نہیں تھے، روکھی سوکھی کھاتے تھے، لیکن دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، اسے خدا کہتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، دن رات اس کے آگے سر جھکاتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے۔ فقیر بابا کو جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے، اتنے لمبے لمبے سجدوں میں دیکھتے تو حیران ہوتے اور پوچھتے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کس کے آگے سر جھکا رہے ہو اور کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تو فقیر بابا ان سے کہتے کہ میں ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں جو اس تمام دنیا کا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے بھی بنایا اور تم لوگوں کو بنایا ہے۔ تم لوگ جس کو پوج رہے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ جو کچھ تم جمع کر چکے ہو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جس راستے پر میں چل رہا ہوں، آؤ تم بھی اسی راستے پر چلو۔ مگر وہ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے کام سے کام رکھو بابا، ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو، اور وہ لوگ الٹا فقیر بابا کو ہی سمجھانے لگے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو یہ بات بری لگی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی رات گاؤں میں ایک خطرناک اور خونخوار چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے جایا کرتا تھا۔ اس وقت یہ نیک بندے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر لمبے لمبے سجدے کی حالت میں تھے، تو گاؤں میں ایک شور اٹھا، کسی عورت کے بچے کو چیتا اپنے دانتوں میں دبوچ کر لے گیا تھا۔ وہ اتنا خطرناک اور خونخوار چیتا تھا کہ ہر کوئی اس سے ڈر رہا تھا، اور وہ عورت جس کا بچہ وہ اٹھا کر لے جا رہا تھا وہ صدمے سے بے حال تھی، کہہ رہی تھی کہ کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ، کوئی تو آ کر میری مدد کرو۔ جب فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز سنی تو ان لوگوں کے پاس چلتے ہوئے آئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں اور اس سے کوئی لڑ بھی نہیں سکتا، وہ کسی کو بھی مار ڈالتا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو اس سے لڑے۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔
تو وہ لوگ ان کو دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے کہ آپ اس عمر میں اور ایسی حالت میں جائیں گے، وہ بھی ایسے خطرناک چیتے سے لڑنے۔ تو وہ فقیر بابا کہنے لگے کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا مکمل بھروسہ ہے، وہی رب زندگی اور موت دینے والا ہے، اللہ پاک میری مدد ضرور فرمائے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ اس بچے کی ماں کہنے لگی کہ بابا اگر آپ میرے بچے کو اس چیتے سے بچا کر لے آتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر ضرور چلوں گی۔ تو فقیر بابا کہنے لگے مجھے تھوڑا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ پر گئے جہاں پر وہ چیتا گیا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا۔ اب تک بچے کو اس نے کھایا نہیں تھا۔ جب بوڑھے بابا اس غار کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور بولے کہ اے رب، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندے سے کروا سکتا ہے۔ اس وقت تو اس خونخوار چیتے کے دل میں تو ہیبت ڈال دے، ڈر ڈال دے اور ہماری محبت ڈال دے۔ اور یہی ہوا، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر بوڑھے بابا کی طرف لپکا۔ جیسے اس نے بوڑھے بابا پر حملہ کیا، یعنی جیسے ہی وہ آپ کی طرف جھپٹا تو ایسی نگاہیں کرم ہوئی، اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوا، فقیر بابا پر وہ چیتا حملہ تو کیا کرتا، وہ تو بوڑھے بابا کے قدموں میں لپٹ گیا۔ بوڑھے بابا کے قدموں سے ایسا لپٹا پھر ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن کر رہ گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب اس جنگل میں گئے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے، اور اس عورت کو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اتنے میں وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر بابا آ رہے ہیں، بچہ بھی صحیح سلامت ہے، وہ فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہیں، اور وہ چیتا عاجزی کے ساتھ، غلامی کے ساتھ مرید بن کر بابا کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو کہنے لگے کہ بابا اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک انسان یہاں پر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے فقیر بابا کے ہاتھ پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، فقیر جسے کہتے ہیں وہ مانگنے والا نہیں ہوتا، جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔